الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا آج آخری روزہ ہے. اور چند ہی لمحات باقی رہ گئے ہیں. جو انوار و برکات رمضان شریف میں ہوتے ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں. تو یہ جو مختصر وقت رہ گیا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر ہم خوب عبادت کر لیں. یہ بات درست ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملتا ہے، لیکن انسان کو کوشش کا مکلف بنایا گیا ہے. وہ ہمارے بڑے ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا تھا، اس کو 19 روپے ہی ملتے تھے، کبھی 20 نہیں ہوئے. تو ایک دن اس کو موقع ملا، بادشاہ کے دربار میں چلا گیا. تو بادشاہ نے اسے کہا کہ میں تیرے کام سے بڑا خوش ہوا ہوں، یہ میرا خزانہ ہے، جو تجھے چاہیے اس میں سے لے لو، لیکن تیرے پاس ہے صرف 1 گھنٹہ.
نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، آج تو 20 ہو جائیں گے۔ وہ اندر گیا، اس نے دیکھا ایک بیڈ پڑا ہوا ہے، اس نے ہاتھ لگایا، کتنا نرم ہے، چلو اس پر تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں۔ کبھی کوئی چیز دیکھنے لگ پڑا، کبھی کچھ دیکھنے لگ پڑا۔ اتنے میں دربان آیا، کہنے لگا جی 2 منٹ باقی ہیں اور نکلو باہر۔ نے کہا میں نے تو ابھی تک کچھ لیا ہی نہیں۔ کہا وہ تیری مرضی ہے، تو نے لینا ہے یا نہیں، لیکن ابھی وقت تیرے پاس 2 منٹ ہیں، تو نکل باہر۔ وہ کھینچا تانی شروع ہو گئی، وہ اندر گھستا اور وہ باہر کھینچتا۔ اتنے میں اس نے خزانے پر ہاتھ ڈالا اور باہر نکل آیا۔ جب باہر آیا تو گنا تو وہ 19 کے 19 ہی تھے، 20 نہیں ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ ساری زندگی یہی تمنا تھی کہ بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا، 20 سے اوپر ہو جائیں گے، لیکن میرے مقدر میں بھی یہی ہے کہ 19 ہی رہے گا۔ تو قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے کہ وہ کوشش کرے، نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے انسان کو ایک موقع ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں راستے دکھا دیے، یہ اچھا راستہ ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ اچھے راستے پر چلو گے تو تمہیں انعام اور اکرام آپ کا ہوگا، برے راستے پر چلو گے تو تمہیں سزا اور جزا ملے گی۔ اور اللہ نے بڑا عجیب قانون بنایا ہے۔ جب اللہ نے جہنم کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب جہنم کو دیکھا، واپس تشریف لائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کو کیسا پایا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ جہنم کا جو بھی سنے گا وہ اس سے پناہ ہی مانگے گا۔ پھر فرمایا جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ، جنت کی آسائشیں، جنت کے معجزات جب دیکھے، واپس تشریف لائے، تو اللہ نے پھر فرمایا کہ جنت کو کیسے پایا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جنت کا تذکرہ جس کے سامنے بھی کیا جائے گا وہ جنت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا، اس کی تمنا یہی ہوگی کہ مجھے جنت مل جائے۔ اللہ رب العزت نے جہنم کے اوپر خواہشات کا پردہ ڈال دیا اور آزمائشوں اور مصیبتوں کا پردہ جنت کے اوپر ڈال دیا۔ پھر فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لائے، عرض کی یا اللہ مجھے تو خطرہ ہے کہ اس جہنم سے کوئی بھی نہیں بچے گا، اور جنت کے بارے میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے خطرہ ہے جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں سب سے مشکل مرحلہ سردی کے اندر نماز کے لیے وضو کرنے کا ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے آدمی وضو کر کے آئے
اور نماز پڑھے اس پہ جو اجر ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، اور وہ بستر میں لیٹا رہے، پرواہ نہ ہو نماز کی، تو اس کی بھی ایک عجیب سزا ہے۔ روایات میں آتا ہے شیطان اس وقت انسان کے اوپر تبکیاں دیتا ہے کہ سو جا سو جا، ابھی بڑا وقت ہے، آرام سے اٹھ کے نماز پڑھ لینا۔ وہ غفلت کے اندر رہ کر اس سے نماز چلی جاتی ہیں، اور شیطان اپنے کام پہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ شیطان نے اپنا ایک محل بنایا، تخت سمندر کے اوپر وہ کھڑا کرتا ہے اور سب کو بلاتا ہے کہ اپنی کارگزاری سناؤ۔ جس طرح ہمارے ہاں مراکز میں کارگزاری سنی جاتی ہے، آپ جماعت کے ساتھ گئے ہیں، آپ نے وہاں کیا کیا ہے، ایسے ہی شیطان کارگزاری سنتا ہے اپنے چیلوں سے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یوں کیا، ہر ایک کے اوپر وہ آرام اور سکون سے اس کو تسلی دیتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ ایک چھوٹا شیطان ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا۔ کہتے ہیں جو کیا ہے وہی تو بتا دو۔ وہ کہتا ہے میں نے 2 خاندانوں کو، یعنی میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیا ہے، میں نے یہ چھوٹا سا کام کیا ہے۔ شیطان اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے یہی تو سب سے بڑا کام تو نے کیا ہے کہ تو نے میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیا۔ وہ دوسرے شیطان کہتے ہیں یہ کوئی بڑا کام ہے؟ کہتا ہے یہی تو بڑا کام ہے، اب سارے کا سارا خاندان دونوں طرف سے لڑتے رہیں گے، یہی تو اصل کام ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دونوں خاندانوں میں نفرت آ جاتی ہے اور ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو جہنم کے خواہشات کی طرف لے کے جانے والے ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے کہ میری انا اور میرا جو دبدبہ اور رعب وہ ختم نہ ہو، اس وجہ سے وہ لڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسان تکبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس نے اللہ رب العزت کی عزت کی چادر کو ہاتھ ڈالا ہے، اللہ اسے ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ تکبر نہیں کرتے، عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں، وقار عطا فرماتے ہیں۔ یہ دنیا میں آپ دیکھیں، دنیا کے ماحول میں کہ جو آدمی عاجزی کے ساتھ رہتا ہے اس کا ہر جگہ چرچا ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور اسی کو سمجھایا جا رہا ہے۔ متکبرین کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ذلیل کیا۔ ایک بادشاہ نے اپنا محل بنایا، محل بنانے کے بعد اس نے وہاں جانے کے لیے تیاری کی، بڑے ہی
عجیب و غریب انداز کے ساتھ اس نے کپڑوں کو دیکھا، ایک جوڑا اس کے سامنے لایا، دوسرا لایا، تیسرا لایا، لیکن اس کو پسند ہی نہ آ رہا۔ ایک جوڑا اس نے پسند کیا، اس کو پہنا، پھر گھوڑے اس کے سامنے پیش کیے گئے، ایک گھوڑا اسے پسند آیا، لاہ و لشکر کے ساتھ وہ جا رہا ہے، نیچے زمین کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، اتنے تکبر میں جا رہا تھا۔ پاس ایک فقیر آیا، اس نے کہا میرا آپ سے کام ہے۔ کہنے لگا میں آتا ہوں پھر تجھ سے بات کروں گا۔ اس نے نکیل پکڑ لی، کہا میں آگے جانے نہیں دوں گا۔ نے کہا کرو کیا بات ہے؟ کہا میں کان میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جب کان قریب کیا تو اس فقیر نے کہا میں ملک الموت ہوں، تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ ساری بدمعاشی ختم۔ کہنے لگا مجھے ذرا واپس جانے دو، میں وصیت لکھ لوں۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ابھی وصیت لکھنے کا وقت نہیں رہا۔ اسی وقت اس کی روح قبض ہوئی اور وہاں سے یوں گرا جیسے لکڑی گرتی ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو دبائے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو کرے گا تو اسے جنت ملے گی اور جہنم سے اسے خلاصی ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحہ درست فرما لیں الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما. یا الہ العالمین، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پرسوں انتقال فرما گئے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبر کو منور فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما. یا الہ العالمین، جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی جائز مرادوں کو یا الہ العالمین تو پوری فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما. جب موت کا وقت آئے تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.